اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام کے جو دشمن ہے نا، وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ دین اسلام کو مٹا دیا جائے، اور یہ ابھی سے کوشش نہیں رہی۔ جب سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت سے اسلام کے دشمنوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ وہ کسی نہ کسی قسم کی سازش کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرتے ہیں، لیکن جب ہر طریقے آزما کر ہار گئے، یہ جان گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جان گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام گردنیں کٹوا سکتے ہیں لیکن سودا نہیں کر سکتے۔ وہ جان گئے کہ انہیں کسی بھی طریقے سے آزما لیا جائے، یہ ساری آزمائش میں پاس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر سودا نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں دین اسلام سے ہٹانا ہے تو پھر اس کی ایک ایسا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل سے نکال دو۔ اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے ارشاد فرمایا تھا، علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے، کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ ڈاکٹر اقبال پہلے کہہ چکے تھے، اور انگریز اس بات کو جان گئے، اسلام کے دشمن اس بات کو جان گئے کہ یہ لوگ اگر ان کو ہرانا ہے اور ان کو کسی مقابلے میں پسپا کرنا ہے یا دین اسلام کو مٹانا ہے تو اس کی ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے دل سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دو۔ بڑی کوشش کی گئی۔ اب دیکھیں، کسی کے دل سے محبت کو نکالنا، یہ دل کے اندر سے محبت کو نکالنا آسان نہیں۔ اگر دشمن اسلام اپنے ہی حلیے میں آ کر اگر اسلام کی مخالفت کرتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا تو کیا ہوتا؟ مسلمانوں کا عشق مصطفیٰ اور بڑھ جاتا، کم نہیں ہوتا، اور مضبوطی آتی۔ اب انہوں نے ایک چال چلی، کیوں نہ اس حلیہ اپنانے والے کو آزمایا جائے اور انہیں لیا جائے کہ جو اسلامی حلیہ پہنے ہوئے ہوں، جن کا لباس اسلامی ہو، کیونکہ اگر کسی کے یہاں پر بڑی ڈکیتی کرنی پڑتی ہے نا تو پہلے اس سے دوستی کی جاتی ہے، پھر اس کے حلیے میں خود اپنا حلیہ اپنایا جاتا ہے، پھر اس کے گھر میں جاتے ہیں، پھر اس کے گھر میں جا کر چیک کرتے ہیں کہ کون سی جگہ کہاں پڑی ہے، اور پھر جب موقع لگتا ہے تو سارے گھر کا صفایا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اب جب دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے دل سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کیسے نکالنا ہے، اگر ہم نکالیں گے، ہم کوئی بات کریں گے تو ان کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اب انہوں نے کچھ لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب کچھ لوگ انہیں ملے، باقاعدہ انٹرویو ہوئے۔ جب انٹرویو کیے جا رہے تھے تو مرزا غلام احمد قادیانی انٹرویو میں پاس ہو گئے، اور انہیں اسلام کے دشمنوں سے سند مل گئی کہ اب تم نبی بن گئے۔ چال چلی گئی باقاعدہ طور پر، ایک دم نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ چال چلی گئی۔ سب سے پہلے دعویٰ ہوا مجدد، جب گراؤنڈ تیار ہو گیا مجدد کے حوالے سے، پھر آیا محدث۔ محدث کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ جب یہ گراؤنڈ بن گیا پھر اس نے مہدی کا دعویٰ کیا۔ جب یہ گراؤنڈ بن گیا پھر اس نے دعویٰ کیا مسیح موعود کا، یعنی ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ جب یہ گراؤنڈ بن گیا پھر اس نے دعویٰ کیا بروزی نبی کا، یہ بن گیا، پھر ذلی نبی کا دعویٰ کیا۔ پھر 1901 کے اندر اس نے حقیقی نبی کا دعویٰ کیا۔ 1901 کے اندر باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، دافع البلا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا ایک قول تھا، وہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔
استغفر اللہ، یہ اس کا عقیدہ اور کیا بات کر رہا ہے، اور میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیسی کیسی گستاخیاں ہیں۔ اور وہ حضرات خاص طور پر سنیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جناب نمازیں بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان کی کسوٹی پر پورا نہیں اترا گیا تو ساری نمازیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی، اور اگر ایمان کامل ہے تو پھر نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے۔ حضرات محترم، اور انہیں میں کہتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کس طرح کے اس کے عقیدے تھے۔ سب سے پہلا اس کا کفر جو دافع البلاغ کے اندر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اب آگے آئیں اس کی گستاخیاں۔ واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور آپ تمام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ان تمام باتوں سے بیزار ہوں بیزار ہوں بیزار ہوں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے نوجوان اویئرنیس حاصل کریں، ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں، کیونکہ آج یہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں ان اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آئین کی پابندی کروانے والے ہیں، آئین کی پابندی کرواتے ہوئے نے تبلیغ سے روکیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اسے سنیے گا، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عورتیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی، مر کے قبر کے اندر جانا ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانو گے تو وہی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ کسی کی باتوں میں نہ آئے، اور دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے اور کیسی کیسی باتیں اس نے بیان کی ہیں۔ حضرات محترم، مرزا غلام احمد قادیانی اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اور کیا کیا باتیں بیان کی ہیں، اسے سنیے گا۔ کیا تھے؟ آئینہ کمالات اسلام، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب، روحانی خزائن، جلد نمبر 5 میں لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں نے خود خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ سب سے پہلا اس کا کفر، خدائی کا دعویٰ۔ آگے آئے، حقیقت الوحی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22 کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وحی آئی کہ اللہ رب العزت مجھے کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں، تو بڑا بابرکت ہوگا، گویا آسمان سے خود خدا اترے گا۔ یعنی استغفر اللہ، وہ اس کا دعویٰ اب اور آگے بڑھا، اب کیا کہا کہ میں خدا کا باپ بن گیا، استغفر اللہ العظیم۔ اور آگے آئے، حقیقت الوحی اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 میں کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی فرمائی، انت منی بمنزلت ولدی، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ رب العزت کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ حقیقت الوحی اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 میں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی فرمائی، انت منی بمنزلت والدی ولدی، کہ تم مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے، استغفر اللہ۔ اور آگے بڑھے، قاضی یار محمد قادیانی، یہ اس کا پٹھو تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب اسلامی قربانی میں، لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک
موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی. یہ سنیے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں غیرت ہوگی اسے غصہ ضرور آئے گا اور اس پر ایک مرتبہ لعنت ضرور کرے گا. دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر کشف کی ایک مرتبہ کشف اس طرح طاری ہوا کہ گویا وہ عورت ہے. آگے کیا ہوا؟ وہ عورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. رجولیت سے مراد کیا ہے؟ رجولیت سے مراد کیا ہے؟ رجولیت سے مراد یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان معاملات ہوتے ہیں نا، وہ کیے ایسے گندے اور پلید عقیدے والے ہیں، اتنا گندا اور خبیث عقیدہ ان کا. اور آگے بڑھیں، تجلیات الہیہ اور روحانی خزائن جلد نمبر 20، اس میں کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. یعنی اللہ رب العزت کو اب چوروں کی طرح بیان کر دیا. اتنا گندا، اتنا خبیث عقیدہ. میں نے کسی نبی کے حوالے سے بھی تک بات نہیں کی. یہ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ خدا رب ذوالجلال کے بارے میں اس کا یہ خبیث عقیدہ ہے. اب آئیں انبیاء کرام کے بارے میں اس کی زبان کتنی بکواسیں کرتی ہے. میں ذرا انہیں کہتا ہوں جو ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مولوی حضرات اخلاقیات سیکھیں، اور جو قادیانیوں کے پٹھو بنے ہوئے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا اس کو تو اپنے اخلاقیات سکھائیں، ذرا اس سے تو بات کریں. کتنے گندے اخلاقیات کا بندہ ہے یہ، کتنے گندے نظریات اس کے ہیں، ذرا اس پر تو بات کی جائے. اور آگے آئیں انبیاء کرام کے بارے میں وہ کس طرح کی خلیص زبان استعمال کرتا ہے. کشتی نوح اور روحانی خزائن جلد نمبر 19، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. استغفر اللہ. آگے اور کہتا ہے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. کہ اب بھی اسے اچھا انسان مانا جائے گا، کہ اب بھی کہیں گے یہ نبی ہے. استغفر اللہ. آگے کہتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11، آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی اکثر عادت تھی. انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، وہ ایسی بات کبھی نہیں کرتے کہ لوگ ان سے گن کھائیں. لیکن اس کا عقیدہ دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے. کیا آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی اکثر عادت تھی، ادنا بات پر غصہ کر جاتے تھے، اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے. یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. استغفر اللہ. آگے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بکواس کرتا ہے. اس کی کتاب مکتوبات مرزا قادیانی جلد نمبر 11، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے اس کے سائے سے بھی بچیں، جہاں یہ رہتے ہیں ان علاقوں سے بھی بچیں. یہ اگر ہمارے پڑوس میں رہتے ہوں تو ان کا بائیکاٹ کریں، کہ جو ایسے بندے ہوں وہ اپنے ساتھ کھلانا تو بہت دور کی بات، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، جن کا اتنا غلیظ عقیدہ. مکتوبات مرزا قادیانی جلد نمبر 11 میں نبی کریم علیہ السلام وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے. آگے سنیے کیا کہہ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی. استغفر اللہ. استغفر اللہ.
آگے کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا اکثر اس میں خطائیں ہوتی تھی. استغفر اللہ. اب آگے میں اس لیے 2-3 باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام کے حوالے سے جو نبیوں کو نہیں چھوڑ سکتا وہ صحابہ کو کیسے چھوڑے گا؟ صحابہ کرام کے حوالے سے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہتا ہے اپنی کتاب مقامہ المہدی کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر، بلکہ ایک مرزا قادیانی کے ماننے والا کہتا ہے کہ ماہنامہ المہدی کے اندر لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے؟ اتنی سادہ سی بات ہے. ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہ تھے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و علیہا، ہماری ماں کی عزت ان پر قربان، میری عزت میرے گھر والوں کی عزت ان کے قدموں پر قربان. سیدہ پاک کے حوالے سے لکھتا ہے کہ کشف کی حالت وہ میرے پاس آئیں، میری ران پر اپنا سر رکھا، استغفر اللہ، میری ران پر اپنا سر رکھا اور اس میں مجھے اپنا چہرہ نظر آیا. استغفر اللہ العظیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جنہیں اللہ رب العزت نے طاہر فرمایا ہے، مطہر فرمایا ہے، ان کے بارے میں بیان سیرت المہدی جلد نمبر 3 کے اندر کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بد اخلاق بیویوں کو برداشت کرتے تھے، اپنی بیویوں کی بد اخلاقی کو برداشت کرتے تھے. استغفر اللہ العظیم. اب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ نبی کہلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ایک انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یا کوئی بڑا عہدیدار اگر ان کی حمایت کرے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟